ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے، عبادات کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نیک اعمال اور عبادات کرنے سے قبل میری نظر میں 9 ایسی باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے۔ ان 9 باتوں کی اگر میں تفصیلات بیان کروں تو اس کے لیے کم از کم 9 خطبے اور زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 خطبے چاہیے، لیکن میں اختصار سے آج کی نشست میں ان 9 باتوں کو گنوا دوں گا تاکہ ہم عبادات کرنے سے قبل ان 9 باتوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ان میں ایک بات 2 مرتبہ بیان ہوئی ہے اور وہ 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے اگر آپ عمومی طور پر ان کو 8 شمار کریں تو پھر بھی انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ ان باتوں میں پہلی بات کی وضاحت میں گزشتہ خطبے میں کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک جو سب سے اہم سبق دیتا ہے اور رمضان سے ہمیں جو سب سے اہم نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ انسان کی خلوت کی پاکیزگی اور اس کے باطن کی طہارت ہے۔ یعنی آدمی وہ زندگی جو دوسروں سے پوشیدہ اور اکیلے اور تنہائی میں گزارتا ہے، اس میں اگر وہ اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اسے روزے سے سبق سیکھنا ہوگا کہ روزہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت کیسے پیدا کرتا ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کر دی ہے، انتہائی اہم خطبہ تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے اور آپ کو اس خطبے پر بہت غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو وہ خطبہ یاد ہے، ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ میری زندگی کے یادگار خطبات میں سے وہ ایک خطبہ ہے جو میں سمجھا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اور روزہ تنہائی کو کس طرح پاک کرتا ہے، انسان کے باطن کو کس طرح صاف کرتا ہے، اور انسان کو اپنے دل کی صفائی پر کتنا غور کرنا چاہیے اور کتنی توجہ کرنی چاہیے۔ اخلاص کا تعلق بھی دل سے ہے، دل کی صفائی، باطن کی صفائی، خلوت کی صفائی اور حفظ نیت، یہ گزشتہ خطبے کا خلاصہ اور یہ پہلی بات ہے۔ اور اخلاص بھی دل سے ہی ہے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے بھی اہم ترین شرطوں میں ایک شرط جو عبادات کی قبولیت کے لیے لازم ہے وہ اخلاص ہے۔ ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر آئے گا، لیکن عمومی طور پر میں نے اس کو پہلے نمبر پر بیان کر دیا ہے۔ دوسرا نمبر عقیدہ توحید، اور حقیقت میں سب سے پہلا نمبر عقیدہ توحید کا ہے کہ ایک مسلمان جب شہادتین کا اقرار کرتا ہے، وہ یہ شہادت دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دوسری شہادت یہ دیتا ہے وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو وہ قانونی طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اہل ایمان میں سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو پھر وہ ایمان لانے کے بعد شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، اس نے اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ جب وہ یہ شہادت دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ شہادت وہ سوچ سمجھ کر دے۔ یہ شہادت دینے کے معنی کیا ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کے تقاضوں میں، اپنی عبادت میں بے مثل بے مثال واحد یکتا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس نے شرک کبھی نہیں کرنا۔ اگر وہ شرک کرے گا تو پھر اسے ایک نقصان دنیا میں ہوگا اور ایک نقصان اسے آخرت میں ہوگا، اور یہ نقصان دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اب وہ نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دنیا کا نقصان لیتے ہیں۔ دنیا میں اس کے لیے نقصان یہ ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
सुम्मा लतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। सूरह अनाम में अल्लाह ने 17 अंबिया के नाम लिए, उनकी ज़ुर्रियत के नाम लेके ये फरमाया कि अगर ये अंबिया भी शिरक करते अल्लाह इनकी भी नेकियां और आमाल बर्बाद कर देते। तो दुनिया का नुकसान ये है कि अगर आदमी शिरक कर रहा हो तो उसकी नमाज बर्बाद, उसका रोज़ा बर्बाद, उसका हज बर्बाद, उसकी ज़कात बर्बाद, उसकी और सारी नेकियां बर्बाद। कौली नेकियां हों, फेली नेकियां हों, ज़िक्र व अज़कार हों, दुआएं हों, सब कुछ बर्बाद, कोई शै बाकी नहीं बचती। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाई कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ वही की गई है और इससे पहले आपसे पहले के अंबिया की तरफ भी वही की गई। मालूम ये हुआ हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह ने ये मुस्तकिल कानून बना दिया। जब हज़रत आदम दुनिया में आए अल्लाह ने ये कानून बना दिया, और ये कानून कब तक वैलिड है? जब तक आखिरी इंसान दुनिया में आता, जब तक क़यामत कायम होती ये कानून अपनी जगह मौजूद और वैलिड है। और वो कानून क्या है? ला इन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, कि अगर कोई शख्स शिरक करेगा अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देंगे। अगर कोई शख्स शहादतैन के इकरार के बाद भी शिरक करेगा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके फिर भी अल्लाह के साथ शिरक करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सारी नेकियां और आमाल बर्बाद कर देंगे। किसी इबादत का उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो ये बात समझिए, ये दुनिया का नुकसान है। और आखिरत का नुकसान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा में 2 जगह ये आयत उतारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिहि व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अगर कोई अल्लाह के पास शिरक लेके आता है, यानी उसे इस हालत में मौत आती है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था, तो फिर अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। अब वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह शिरक के गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेंगे। किसी और गुनाह के लिए अल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। गुनाहों के अंबार लेके आ जाए, यबना आदम लव बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा सुम्मस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक व फ़ी रवायतिन वला उबाली। ए आदम के बेटे, तेरे गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान और ज़मीन की बुलंदियों को छूने लगें, आसमान की बुलंदियों को छूने लगें, सारी फ़ज़ा को भर दें, सारी ज़मीन को भर दो, फिर ये गुनाह ऊपर जाते 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 इतने ऊपर चले जाएं कि आसमान को छूने लग जाएं। फिर तुम अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर देंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हदीस कुदसी है तिरमिज़ी शरीफ में, कि अगर तुम अल्लाह के पास आओ बिकुराबिल अर्ज़ खताया, ज़मीन भरकर ख़ताओं की लेके आओ, गुनाहों की लेके आओ, लेकिन तुमने कभी शिरक ना किया हो, तो तुम्हें ये नवीद अल्लाह सुनाते हैं, ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, जितने गुनाह लेके आओगे उतनी मग़फ़रत से तुझसे मुलाकात करूँगा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, जितने गुनाह लेके आओगे उतनी मग़फ़रत लेके तुमसे मुलाकात करूँगा। सो मालूम ये हुआ कि शिरक के अलावा गुनाहों अल्लाह मुआफ़ कर देंगे। तौबा से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, तौबा से तो शिरक भी ख़त्म हो जाता है। अगर ज़िंदगी में तौबा कर ली शिरक से तो शिरक ख़त्म, गुनाह मुआफ़, शिरक भी मुआफ़। लेकिन अगर मौत शिरक पर आ गई, शिरक करते हुए मौत आ गई, इस अकीदे पर मौत आ गई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था, तौबा नहीं की थी, अपना अकीदा दुरुस्त नहीं किया था, तौहीद के तकाज़ों को नहीं समझा था, तो फिर मामला ख़तरनाक है, फिर मामला गड़बड़ है, फिर शिरक के साथ दुनिया से गया है, तो अब मग़फ़रत का सवाल पैदा नहीं होता। सो इसका एक संगीन नुकसान और आखिरत का नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। सो शिरक से अपने आप को पाक करना है। अकीदा तौहीद आमाल की कबूलियत के लिए अक्सीर का काम करता है। अकीदा तौहीद और इखलास ये 2 ज़रूरी शर्तें हैं, पहली और दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त अमल की कबूलियत के लिए ये है, इबादत की कबूलियत के लिए ये है, वो रमज़ान के रोज़े हों, वो रोज़मर्रा की नमाज हो, वो ज़कात व सदक़ात हों, वो कोई कौली नेकी हो, कोई फ़ेली नेकी हो, कोई भी इबादत हो, उसकी कबूलियत के लिए तीसरी शर्त ये है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। अगर नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक अमल नहीं है तो वो अमल कबूल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। बुखारी और मुस्लिम के दोनों अल्फाज मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया कि उस अमल का हमने हुक्म नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है, आपका हुक्म नहीं है, आपकी सुन्नत से साबित नहीं है, आपके अक़वाल व अफ़आल से इस्तदलाल करते हुए सहाबा ने वो अमल नहीं किया, वो नया अमल है, वो बिदअत है, वो अमल कबूल नहीं है, वो नेकी नहीं है, वो अमल रद्द हो जाएगा, कबूल नहीं होगा। सो अमल का सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। नमाज़ पढ़नी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। इसलिए याद रखिए कि इबादत के लिए इल्म ज़रूरी है, इल्म हासिल किया जाए फिर इबादत की जाए। नमाज के मुतल्लिक़ अहकाम उनको जाना जाए, रोज़े के मुतल्लिक़ अहकामात को जाना जाए, उसका इल्म हासिल किया जाए। ज़कात कैसे अदा करनी है, इल्म हासिल किया जाए। हज कैसे करना है, इल्म हासिल किया जाए। उमरा कैसे करना है, इल्म हासिल किया जाए। हुकूक व फ़राइज़ कैसे पूरे करने हैं, ये इल्म हासिल किया जाए। ये इल्म हम आपको यहाँ से देते हैं, मुंतकिल करते हैं। इसलिए कान खोल के बातें सुना करें, याद रखा करें, बातें याद रखा करें, बातें याद रखा करें। आपको 20 साल पुराना खुतबा याद होना चाहिए। आप इसलिए आते हैं, आप यहाँ मेरे साथ इसलिए मुलाकात करते हैं कि जो किताब और सुन्नत की बात मैं आपको बताऊँ वो आप दिल की तख्ती पर लिख लें, दिमाग की तख्ती पर लिख लें, फिर कभी ज़िंदगी में उसको ना भूलने दें। उसको याद करते रहें, उसको याद करते रहें, उसको याद करते रहें। यही इल्म है। इसी की रोशनी में अकीदे को दुरुस्त करना है, इसी की रोशनी में इबादत की तसीह करनी है, इसी इल्म से हमने मामलात को दुरुस्त करना है, इसी इल्म से हमने अखलाक को बेहतर करना है, इसी इल्म से हमने बेहतरीन मुसलमान बनना है। सो इल्म हासिल करना है। और इल्म क्या है? काल अल्लाह व काल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात असली इल्म है। और उस इल्म की तशरीहात, तोज़ीहात फिर आगे जो हुई हैं, उस इल्म को समझाने के लिए उनको जानना है और कुरान और हदीस को बतरीके सलफ़ सालेहीन समझना है। और वो समझना सिका अहले इल्म से उसको समझना है, ताकि दुरुस्त बात समझ आए और दुरुस्त बात की रोशनी में दुरुस्त अमल किया जा सके जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। ये तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त रिज़्क़े हलाल है। और मैं इस पर बहुत ज़ोर देता हूँ, अगर रिज़्क़े हलाल नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया, सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफ़र अशअस अकबर यमुद्दु यदैहि इला समाई या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया, वो एक सफ़र पर जा रहा है। दूसरी रवायात से मालूम होता है कि वो बड़े पाकीज़ा सफ़र पर जा रहा था। वो बैतुल्लाह का हज करने चला था। हज के सफ़र पर है। अशअस अगबरा, उसके बिखरे बाल हैं, पाँव गर्दालूद हैं। यमुद्दु यदैहि इला समाए, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाता है और कहता है या रब्बे ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। लेकिन मसला ये है, व मतअमुहु हरामुन, उसने जो खाया है हराम, व मशरबुहु हरामुन, जो पीता है वो हराम का है, व मलबसुहु हरामुन, उसके तन पर जो कपड़ा है वो हराम माल से है, व गुज़िया बिल हराम, उसके जिस्म को हराम की ग़ज़ा दी गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक व फ़ी रवायतिन फ़अन्ना युस्तजाबु लहू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करें? आप देख लीजिए, हज के सफ़र पर जाने लगा है। लोग हाजी को कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, इसलिए कि हाजी वफ़दुल्लाह में है, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह का मेहमान होता है। वाकई उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और फिर रब से बढ़कर दुआएं कबूल करने वाला कौन है? कि जिसका दर हमेशा खुला है, जिसने अपने दर पर मोटे अल्फाज से लिख दिया है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। ये पुकारने वाला एक अजीम सफ़र पे है, एक पाकीज़ा सफ़र में है, दुआ कर रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। वो अल्लाह जो दुआएं कबूल करने के लिए मशहूर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अल्लाह इसकी दुआ को कबूल नहीं करता। क्यों? इसका माल हराम का है, इसका रिज़्क हराम का है, इसने हलाल नहीं कमाया है। सो हलाल कमाना है मेरे भाइयों, ये अमल की कबूलियत के लिए चौथी शर्त है। इससे आगे 4 अहम तरीन बातें हैं जो आमाल की हिफाजत के लिए अक्सीर का काम करती हैं। उन बातों में मेरे भाइयों
دل کی حفاظت تو دوبارہ آ جائے گی، اب میں اس کو بیان نہیں کرتا۔ یہ پانچویں بات ہے کہ اپنے اندر کی اور باطن کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کو کینہ بغض اور ان چیزوں سے پاک کر دیجئے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی دشمنی کینہ اور بغض رکھا ہے تو پھر بھی اعمال اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھیے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو دل کی صفائی ہے اور ایک کینہ بغض حسد اور ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کی بدعملی ہے یا دل کی نیکی ہے، دل کا گناہ ہے یا دل کی نیکی ہے۔ اگر کینہ ہے بغض ہے تو یہ دل والا گناہ ہے، چونکہ کینے بغض کو پہلے دل میں رکھا جاتا ہے پھر دشمنی ہوتی ہے۔ جب دل کسی پر صاف ہوتا ہے اس سے دشمنی نہیں ہو سکتی، اس سے دوستی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مومن مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہے، ہم بیت اللہ کا بہت احترام، مطلب مصیبت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہم اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اللہ کی کتاب کا احترام کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم حدیث کا احترام کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کی طرف پیٹھ کر کے نہیں پیٹھ نہیں کرتے۔ کل بھی میں یہاں پہ قرآن مجید رکھ رہا تھا تو وہ میرے دوست یہ بات کہنے لگے، بڑی خوبصورت بات تھی کہ دیکھیے قرآن کی ہم کتنی قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا احترام کرو، سب کا احترام کرو، لیکن ہم اگر احترام نہیں کرتے تو ایک مومن مسلمان کا احترام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے مومن مسلمان کا احترام کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اور ایک مومن کا احترام کتنا ہے کہ بیت اللہ سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ بیت اللہ کو گرا دے یہ چھوٹا گناہ ہے، مومن کی عزت کو پامال کر دے یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کی عزت کو پامال کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے، اس بات کو سمجھیے۔ اس لیے اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک کر لیجیے، یہ پانچویں بات ہے، ورنہ کوئی عبادت اللہ کے ہاں پیش نہیں ہوتی۔ اور یہ رمضان کے لیے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی کتنے بولے والے لوگ ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ایک عمل کریں تو اس کے لیے ہر ایک کو راضی کرنے جاتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ حج کرنے جائے نا، ہر ایک گھر میں جاتا ہے، بھائی میں کسی سے ناراض ہو کے حج کرنے نہ جاؤں، میں کسی سے ناراض ہو کے حج کرنے نہ جاؤں، کوئی مجھ سے ناراض ہو تو میں حج کرنے نہ جاؤں۔ بھائی اس سے بڑی عبادت تو روزانہ 5 وقت کرتے ہو جس کا نام نماز ہے۔ کبھی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے پہلے یہ خیال کیا کہ یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو؟ کیا بولے بالے مسلمان ہو، نہ علم سیکھنے کے لیے تیار ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہو، ایک حدیث پڑھ کے آ کے عالم کو چپ کرانے لگ جاتے ہو کہ مجھے زیادہ پتہ ہے۔ تجھے خاک پتہ ہے، تجھے زندگی میں یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ حج تو ایک زندگی میں ایک عبادت ہے، ایک مرتبہ ہے، اس عبادت کو سر انجام دینے کے لیے ہر ایک کے گھر جاتے ہو، جو ناراض ہوتا ہے اس کو راضی کرتے ہو، روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو تو کسی کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر ایک سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر کہتے ہو عمل قبول ہو جائے، پھر کہتے ہو نماز کا اثر آپ کے کردار پر آئے، اس لیے نماز کا اثر ہماری سیرت و کردار پر نظر نہیں آتا۔ یہ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن اس کو سمجھیے کہ ہم نمازی ہوتے ہیں لیکن ہم درست سیرت و کردار کے مسلمان نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ کن باتوں کے چھوڑنے سے، کن باتوں کے کرنے سے ہماری نماز کے اثرات ہماری شخصیت پر مرتب ہوں گے۔ سو میرے بھائیو، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے دشمنی کینہ ہو، وہ ترک ملاقات ہو، ترک تعلق ہو، تو آپ کو پتہ ہے نماز اور روزے اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ، تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے ہفتے میں 2 مرتبہ کھلتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، پھر ہر ایک مومن کی بخشش ہو جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرنے والا ہو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ ہے کہ ہر ایک مومن بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، الا بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے ان 2 لوگوں کے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ جو
وہ دو جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کے منصوبے دل میں بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے انتقام کی آگ میں جل کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، فرمایا ان دو کے لیے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اترکو حتی یصطلحا، ان دونوں کا معاملہ مؤخر کر دو، ان کی بخشش کو مؤخر کر دو، بے شک انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ایمان والے ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، حج کیا ہوا ہے، روز تلاوت کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، بڑے ذکر کرتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، نہیں، ان دونوں کے معاملات کو مؤخر کر دو، کوئی بخشش نہیں ہے۔ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوئے، کوئی بخشش نہیں ہے، ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔ انظروا حتی یصطلحا، ایک روایت، دوسری روایت میں الفاظ ہیں اترکوا ھذین حتی یفیئا، فرمایا ان دونوں کو مہلت دو، انظروا حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو تاکہ یہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں، یہ دل سے کینہ حسد بغض پاک کر کے صاف کر کے، دل کو پاک کر کے، باطن کو صاف کر کے ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، تب اعمال لے کے آؤ، پھر قبولیت کا مسئلہ ہوگا، پھر ان کی بخشش کا معاملہ ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے اترکو ھذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یفیا، یہاں تک کہ یہ ان برے کاموں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تب ان کے اعمال پیش کرو۔ یہاں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑا لاجیکل سوال ہے اور سادہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ سوموار کو جب اللہ یہ فرشتوں کو کہیں کہ اچھا ان کو مہلت دو جمعرات تک، تو جمعرات سے پہلے موت آ جائے، پھر اوے ظالم انسان، اوے ظالم انسان، تو ہے کیا؟ تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس طاقت کیا ہے؟ تیرا اختیار کیا ہے؟ وہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بھی تو دوسرے مومن کو گرانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ کائنات کا مالک جو سارے اختیارات رکھتا ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، اپنے بندوں کو گناہوں پر کتنی چھوٹ دیتا ہے، کتنی چھوٹ دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ تیرے پاس ہے کیا؟ تو کر کیا سکتا ہے؟ تجھے اللہ کرنے کا کوئی اختیار دے دے تو نظام، کائنات کے نظام کو زیر و زبر کر دے۔ سو بات سمجھیے، بات بڑی سخت ہے، معذرت کے ساتھ سمجھیے، یہ پانچویں بات ہے۔ اور چھٹی بات ہے زبان کی حفاظت کیجیے، اس کے بیان رمضان میں ایک خطبہ کوشش کروں گا اس پر کروں۔ اچھا جی، چھٹی بات۔ ساتویں بات، شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو باتوں کی جو ضمانت دے دے اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی دو باتیں؟ ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک چیز جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے جس کا نام زبان ہے، اور ایک چیز جو اس کی ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے، دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک چیز رہ گئی ہے آٹھویں، وہ ہے آنکھوں کی حفاظت۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں، اور میں کوشش کروں گا چونکہ خواتین بھی ہوں گی، ہماری بچیاں بھی ہوں گی رمضان میں، تو اس پر میں انشاءاللہ رمضان کا آخری یا اس سے پہلے والا خطبہ ایک مفصل اور مدلل خطبہ صرف اس بات پر دوں گا کہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، ان سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ بہت یادگار بات ہوگی اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، جو کہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں کچھ ضروری باتیں تھیں کہ جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ ان میں زبان کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات بھی، یہ اس کو ضروری سمجھیے، یہ باتیں ساری عبادات سے قبل ہونی چاہیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی عبادات قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات پر آپ کو دنیا کا ثواب بھی ملے، آخرت کا ثواب بھی ملے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات محفوظ رہیں، آپ ہی کو ملیں، کوئی اور نہ لے جائے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کی عبادات کسی کو نہ دے دیں، تو یہ جو 9 باتیں ہیں یا 8 باتیں ہیں نا، ان کو پلے باندھ لیں، ان
ایک کو پلے باندھ لیں. یہ آج سے کرنا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا، حج پر جانے کا انتظار نہیں کرنا، یہ آج سے کرنا ہے. آج سے دل صاف، آج سے اس دل میں کوئی حسد، کینہ، بغض، دشمنی کچھ نہیں، کوئی میں، تکبر، کھٹپینچی کچھ نہیں. اس دل کو اللہ کے لیے نرم کر دو، اس لیے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں. یدخلون الجنت اقوام افئدتہم افئدۃ الطیر، فرمایا جنت میں جانے والے لوگ وہ ہوں گے ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں. پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور پرندوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہیں ہوتا. سب میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ وہ صفائی ہے، یہ وہ صفائی ہے کہ جس کے بغیر پانی پاک نہیں ہوگا. وہ مثال ہے نا کنویں والی، سمجھ لیں کہ پانی کب پاک ہوگا؟ جب نجس چیز پہلے نکالیں گے پھر پانی کے ڈول نکالیں گے. نجس چیز ادھر ہی پڑی رہے تو جتنے مرضی ڈول نکال لو پانی پاک نہیں ہوتا. نجاست اپنے دل سے، اپنے اندر سے، اپنے باطن سے ضرور دور کرنی ہے. یہ پہلے دور کرنی ہے پھر عبادات اکثیر کا کام کریں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Oh